اس کے بعد خاص ایک جو عقیدہ تھا اہل عرب کا، جو عقیدے میں شرک فی العقیدہ، وہ عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اصل میں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ کو اپنی ان بیٹیوں سے بڑی محبت ہے۔ یہ بیٹیاں اگر کسی کی سفارش کر دیں تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ جیسے چہیتی بیٹی ہو آپ کی کوئی، وہ آ کے آپ سے کسی کی سفارش کرے تو کیا آپ رد کر دیں گے اس کی بات کو؟ بیٹی ہے، لخت جگر ہے، لہذا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے وہ اللہ کی بیٹیاں مانا فرشتوں کو، اور ان کے نام پر بت بنا لیے۔ یہ سارے عربوں کے بت جو ہے مؤنث ہے، لات جو ہے الہ کا مؤنث ہے، عزا العزیز کا مؤنث ہے، عزا۔ منات الثالثۃ الاخری، تیسرا ایک اور تھا وہ منات، وہ بھی مؤنث۔ تو انہوں نے جو بت بنا رکھے تھے وہ اپنے خیال کے مطابق فرشتوں کے نام پر بنائے، اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا۔ اور جو فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور ان کو ہم انووک کرتے ہیں ان کے ان بتوں کے ذریعے سے، ان کے جب ہم سجدہ کرتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، انہیں دھوتے ہیں، ان کا دھون پیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ خوش ہو جاتی ہیں، وہ بیٹیاں اللہ کی، وہ سفارش کر دیں گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اب طنز کا انداز قرآن نے اختیار کیا ہے۔ تم ذرا سوچو، تم نے اللہ کو الاٹ بھی کی تو بیٹیاں، تمہیں اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں ہیں۔ عرب میں تو آپ کو معلوم ہے کہ اکثر و بیشتر جو ہے بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کر دیتے تھے۔ ان کا وہ غیرت کا ایک غلط تصور تھا کہ کوئی شخص داماد بن کر ہمارے گھر آئے گا، نہیں، دفن کرو۔ تو بیٹی تو پسند نہیں۔ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے جب انہیں کسی بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ ایک دم سیاہ پڑ جاتا ہے اور منہ لٹک جاتا ہے، بہت افسوس کے اندر، غم کے اندر، اپنے غم کو جو ہے وہ غصے کو اور رنج کو گھونٹتا ہے، اندر ہی اندر سوچتا ہے کہ میں اسے زندہ رہنا دوں یا دفن ہی کر دوں۔ لیکن تم نے اللہ کو الاٹ بھی کی اولاد، تو ان میں سے بیٹیاں۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، ذرا سوچو، کیا تمہیں تو اللہ نے چن لیا بیٹوں کے لیے، تمہیں بیٹے پسند ہیں؟ واتخذ من الملائکۃ اناسا، اول تو اللہ کے کوئی اولاد ہے ہی نہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن تم نے کمال کیا کہ اللہ کے لیے اولاد بھی تجویز کر دی، اولاد میں سے جو تمہیں پسند نہیں ہے وہ اللہ کو الاٹ کی۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا، اللہ نے تمہیں تو چن لیا، پسند کر لیا بیٹے دینے کے لیے، اور خود اپنے لیے بیٹیاں بنا لی۔ انکم لتقولون قولا عظیما، جان لو تم بہت بھاری بات کہہ رہے ہو، بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، گستاخی کی بہت بڑی بات ہے، اللہ کی جناب میں یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ اس کا سب سے اونچا مقام جو قرآن مجید میں وہ سورہ مریم ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، پھر سورہ کہف، پھر سورہ مریم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ انہوں نے کہا کہ رحمان نے اپنے لیے کوئی بیٹا یا بیٹی بنا لی۔ دیکھو لوگو، تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، بہت بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی شان سے، اور تمہاری گستاخی کی بات ایسی ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شق ہونے کو ہے، اور پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گر پڑنے کو ہے، اتنی بڑی گستاخی ہے۔ اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ تو وہ مقام جو ہے ذروۂ ثنا میں پورے قرآن مجید میں، اس خاص قسم کے شرک کے اوپر اللہ کا غضب جس طرح ظاہر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں وہاں ہے۔ بہرحال اس پر انکم لتقولون قولا عظیما، یہ 2 رکوع ختم ہوئے، اور اس پر ہمارا جو اس منتخب نصاب کا جو تیسرا حصہ چل رہا تھا، اس تیسرے حصے کا یہ درس جو ہے ختم ہو رہا ہے۔ اب اس میں ایک درس باقی رہ گیا ہے، یعنی عمل صالح کی وضاحت میں سب سے پہلے انفرادی شخصیت، پھر عائلی زندگی، پھر معاشرتی زندگی، پھر ریاست اور حکومت، ملی زندگی، اس کے لیے اصول کیا ہے۔ اس کے لیے جامع ترین سورت قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات ہے، تو ہمارا اگلا درس جو ہے انشاءاللہ سورہ حجرات کا ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ہو ٹر گیا
ਟੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਸੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਮਰੇ ਤੇ ਪੇਕੇ ਮੁਕਦੇ ਤੇ ਪਿਓ ਮਰੇ ਘਰ ਵੇਲਾ ਸ਼ਾਲਾ ਮਰਨ ਨਾ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ